ایک قطرہ خون کسی کی زندگی. خون کا رشتہ صرف نسلوں کا نہیں انسانیت کا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام آج شہباز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی. آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دی ہے، بغیر کسی لالچ کے، صرف رضا الہی کے لیے. ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں حاجرہ حمزہ تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن کے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے کوارڈینیٹر جناب رخسار راجپوت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. خدمت خلق کا جذبہ ہر انسان کو اس جذبے سے سرشار ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جذبہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تھوڑی سی اپنی کہانی اپنی زبانی ذرا ہمیں سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا شہباز بھائی، آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں اور میں بہت مشکور ہوں. آپ نے ایک بہت اہم موضوع پہ یہاں پہ مجھے انوائٹ کیا. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جو بات ہم ایون دائیں بائیں معاشرے میں یا اسکول کالجز میں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک سورسز ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں تک ایک رسائی پہنچائی جا سکے اور لوگ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہوں. تو گائے بگائے ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں. میں بیسیکلی جو ہے نا کامسٹ سے ہوں اور کامسٹ کے سامنے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اپوزٹ سائڈ پہ ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے جو ہے، بالکل ایسے ہی. تو وہاں پہ بہت سارے کیسز آ رہے تھے کینسر کے، ڈائلیسس کے، تھیلیسیمیا کے جو ہے. تو گائے بگائے جو ہے نا ایک ایونٹس بھی ہمارے یونیورسٹی کے اندر ہوتا ہے، تھیلیسیمیا اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس جب ایک کیس آتا ہے تو اس میں جو کریٹیکل کیس ہوتا ہے جیسے تھیلیسیمیا کینسر کا جو ہے، تو ہم نے جب اس چیز کو جانا سمجھا یہ رہا کہ یہ چیز کیا ہے، کیا بیماری ہے، تو پھر ہم آہستہ آہستہ اس مشن کا حصہ بنتے گئے اور اس میں ہم نے اس کو پورا اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک ذمہ داری عائد کی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم بھی اگر چاہیں تو ممکن ہو سکتا ہے ان جیسے بچوں کے لیے ہم مدد کر سکتے ہیں جو ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم جب ہمارے پاس ایک بچے کا کیس آیا، کریٹیکل کیس تھا تھیلیسیمیا کا جو ہے، تو بلڈ نہیں مل رہا تھا جو ہے، بلڈ او نیگیٹو تھا، ریئر تھا. اور جب ہم نے کمپین سٹارٹ کی ہے بمشکل ثم الحمدللہ یعنی کہ بلڈ ارینج ہو گیا. جب اس کو لگ گیا بچے کو، جب ہم فزیکلی جا کے ان بچے کو ملیں، ان کے پیرنٹس کو ملیں، تو یقین جانے کے لفظ نہیں ہیں. مطلب انسان ادا نہیں کر سکتا ان گولڈ ورڈز کو جو ان پیرنٹس نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ ان کے لیے دعائیں دی ہیں، ہمیں دعائیں دی ہیں. ہمارا کام یہ تھا کہ چھوٹی سی کوشش کی ہے. تو اگر ہم چھوٹی سی کوشش کریں، ہماری وہ چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ کسی کی زندگی بن سکتی ہے جو ہے. تو وہاں سے میں بڑا انسپائر ہوا اور باقاعدہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس دریز پہ پہلا قدم رکھا. الحمدللہ آج میں H2F حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا سینٹر کا کوارڈینیٹر ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کام کرتا آ رہا ہوں اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی خدمات انجام ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. مجھے بتائیے گا حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن کا جو ہے ویژن وہ کیا ہے، اور عام لوگوں تک ان کی پیغام رسائی اگر آپ کرنا چاہیں، ان کو بتانا چاہیں اس کے حوالے سے کچھ؟ جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے ویژن کے بارے میں پوچھا، تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ تھیلیسیمیا فری پاکستان ہے جو ہے. اس میں یہی نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مریض بچے کو خون، علاج اور اس کی جو مہنگا علاج ہے جو ہے، ادویات جو ہے وہ سے جو ہے نا فراہم کی جائیں. اور جو تھیلیسیمیا کے جو پیرنٹس ہیں جتنی اگائی وہی رکھتے ہیں، وہی ایک عام بندہ جسے اس بارے میں، اس بیماری کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اسے بھی اس بارے میں جو ہے علم ہونا چاہیے اور تھیلیسیمیا فری پاکستان ہونا چاہیے جو ہے. اچھا، جو تھیلیسیمیا پیشنٹس بچے ہوتے ہیں یا جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ جو مشکل چیز فیس کرنی پڑتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور آپ کی آرگنائزیشن ان کو اس میں کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہوتا ہے بلڈ کا جو ہے. اب کچھ بچے ہیں انہیں منتھ میں 2 دفعہ بلڈ لگتا ہے، کچھ بچے ہیں ان کو منتھ میں 1 دفعہ لگتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ لگ بھگ تقریباً جو بچوں کی جو تعداد ہے، جو پیشنٹ ہیں وہ 350 ہیں. اب ایوریج لگا لیں کہ اگر 350 ایبٹ آباد میں ہے، ایبٹ آباد میں ہیں، جو مطلب مختلف سے مطلب ایک ڈسٹرکٹ سے جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں، رجسٹرڈ ہیں جو ہے، جو ہمارے پاس جو ہے. تو ان کو مہینے میں 1 دفعہ بلڈ تو لگنا ہی لگنا ہے. اب بعض بچے ایسے بھی ہیں جن کو 2 دفعہ لگنا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس ٹائم جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ان کے پیرنٹس کو کرنا پڑتا ہے وہ ہے بلڈ کا نہ ملنا. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد جو دوسرا جو چیلنج ہے اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. بعض فیملیز ایسی ہیں جو
اخراجات ان کے افورڈ نہیں کر سکتی جو ہے. اور اسی لیے ہمارا جو حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن تلیسیمی سینٹر ہے یہ ٹوٹلی مطلب ہے کہ ان بچوں کو پوری رسائی دیتا ہے. ایک ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ ان کو گھر سے پک کر کے واپس ان کے گھروں تک ڈراپ کرتے ہیں. گھر سے وہ خود آتے ہیں اور مطلب ہے کہ گھر پھر وہاں سے سینٹر سے ہو کے پھر خود جاتے ہیں. یہ ٹرانسپورٹیشن کا ان کے اوپر ایک تھوڑا سا ایک بنڈل ہے جو ہے. اب جو باقی جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہے، علاج، ملجا، ادویات اور یہ بلڈ جو ہے وہ حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ کرتا آ رہا ہے. اور اس میں بہت بڑا کردار ہے. میں یہاں پہ اگر ان کا نام نہ لوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی کہ بہت ایسے ہمارے طرح، میری طرح بہت سارے ایسے والنٹیئر ہیں جو فری آف کاسٹ فی سبیل اللہ جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں. بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جو اس کے اندر جو ہے نا وہ کام کر بھی رہی ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہیں. اچھا، اس کی میڈیکیشن اور اگر اس کی ڈائگنوسس کی بات کی جائے تو بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس کا علاج جو ہے، تو اتنے ایکسپینسز آپ لوگ پھر کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ میجر جنرل عابد لطیف ہیں جو اس کے سی او. جی ہاں، ایک تو ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سر پہ قائم دائم رکھے جو ہے. اور انہوں نے ایک بہت بڑا ایک قدم جو ہے وہ یہ اس بارے میں جو ہے اٹھایا ہے. اپنے سر پہ جو ہے نا ایک بہت بڑی ان کی ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت ابرو میں سب میں برکت عطا فرمائے. ان کے سورسز سے بھی ظاہر ہے ان کے لنکس بھی ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ جو ہے. تو اس سورسز سے بھی کچھ ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہے نا گائے بگائے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو کوئی فائنینشلی جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی بلڈ دے رہے ہیں، کوئی سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو انگیج ہیں. اس طرح سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ چلا آ رہا ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا خون کا عطیہ دینا جو ہے یہ کیوں ضروری ہے، اور ایک صحت مند انسان کتنے عرصے کے بعد خون دے سکتا ہے، اور اس کی جو ہیلتھ ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر اس کے فائدے بیان کی جائیں تو وہ بہت بڑے فائدے ہیں، لیکن میں ڈیٹیلز میں ابھی فی الحال نہیں جانا چاہوں گا وقت کی قلت کے حساب سے جو ہے. تو اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا قرآن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے ساری انسان کی جان بچائی. تو ہر صحت مند تندرست و توانا نوجوان کو چاہیے کہ بلڈ جو ہے وہ ڈونیٹ کرے. جیسے کہ ہم آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو یہ بچے ہیں جو ہمارے بلڈ سے ہی وابستہ ہیں. ہم ان کو خون دیتے ہیں تب ہی یہ جو ہے نا یہ اپنی زندگی جو ہے نا سروائیو کر پاتے ہیں جو ہے. روزانہ اگر آپ تھیلیسیمیا پیشنٹ کے بچے کو آپ دیکھیں، صبح اس کا جو ہے وہ رنگ، چہرہ، شکل و صورت کچھ اور ہوگی، شام کو کچھ اور ہوگی. اگر صبح اس کا ایچ بی 8 ہے، شام کو اس کا 5 پہ بھی آ سکتا ہے جو ہے. تو جو ہی صبح ہوتی ہے نا تو وہ ایک سورج کی کرن کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں نہ جانے آج کون ایسا ہمارے لیے اللہ کا نیک بندہ، ایک ایسا مسیح آئے گا جو ہمیں بلڈ ڈونیٹ کرے گا، اور آج کی ہم جو ہے نا زندگی جو ہے نا آگے سروائیو کر پائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا بلڈ ڈونیشن کیمپ کے حوالے سے آپ کی فاؤنڈیشن کس طرح کام کرتی ہے، اور اگر کوئی آپ کی آرگنائزیشن کا حصہ بننا چاہے، اس کار خیر میں آپ کے ساتھ چلنا چاہے، تو ان کے لیے کیا پروسیس ہے؟ بلڈ ڈونیشن کا یہ ہے کہ اوورال ہمارے ایک ٹیم ہے S2F کی جو ہے. اچھا. ان کے اندر ہم نے مختلف ذمہ داریاں جو ہے وہ دی ہوئی ہیں. پورا ایک پیرامیٹر ہے جو ہے وہ، اور اس کو پھر ہم جو ہے نا ایک ٹاسک جو ہے وہ دیتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور پھر ہم سوشل ایکٹیویٹیز کو زیادہ تر جو ہے انگیج کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہم ایڈ کی صورت میں لگاتے ہیں. اور اس میں گائے بگائے جتنے بھی لوکل ایریاز ہیں، جیسے خاص کر ہم ٹارگٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یونیورسٹیز لیول پہ ہو گئے، کالجز پہ ہو گئے، وہاں پہ جاتے ہیں. اویئرنیس سیشن ہوتا ہے، وہاں پہ جو فیکلٹیز رہتے ہیں ان سے ملتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. پھر وہ جب فائنلائز کر دیتے ہیں، کوئی ان کا ایونٹس ہوتا ہے یا کوئی سرمنی ہوتی ہے، اسی ایونٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ اویئرنیس سیشن پہلے سے چل رہا ہوتا ہے، اور اسی میں پھر جو ہے نا ہم بلڈ کیمپ رکھ دیتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہی بلڈ کیمپ لیتا ہے وہاں پہ ایزیلی ہوتا ہے ان اسٹوڈنٹ کا لیے، کیونکہ ٹائم کی بہت زیادہ قلت ہوتی ہے. پرسنلی مطلب ہے کہ ٹائم وہاں سے نکالنا اور سینٹر کی طرف آنا جو ہے، وہیں کیمپ بھی لگ جاتا ہے، وہاں بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں شوق و ذوق سے، وہاں پہ آ کے بلڈ بھی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کی اس سوشل لائف میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس نے واقعی میں آپ کو اندر تک ہلا دیا ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ نے اگر اپنی آئیز سے دیکھا ہو؟ جی دیکھیں، کوئی ایسا دن تو خیر گزرتا نہیں ہے جو ہے جس میں ہمیں ان چیلنجز کا جو ہے سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو. خاص کر جو تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں، گائے بگائے آپ کو کیسز آ رہتے ہیں، اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں بہت سارے کیسز ہیں جو ہے. تو بات کی جائے تو مطلب ہے کہ بڑی لمبی ساری فہرست ان کی لسٹ ہے جو ہے. تو خاص کر ہمیں اس وقت ایک مسئلہ آتا ہے جب جیسا کہ او نیگیٹو سب سے ریئر ہے، وہ ملتا ہی نہیں ہے جو ہے. تو ہم پوری ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس طرح کے 2 نہیں 4 نہیں لاتعداد اس طرح کے کیسز آئے ہیں
کہ وہ بچے جب ان کو بر وقت بلڈ نہیں ملا، ان کی ڈیتھ ہو گئی جو ہے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے. تو جب ہم ایک سوشل میڈیا پہ ایک ایڈس اس طرح کا رن کر رہے ہوتے ہیں یا ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی اس بچے کے لیے بلڈ چاہیے، فلاں جگہ پہ چاہیے جو ہے، اس دوران کچھ ہمارے دوست احباب جو ہے وہ ہمارے عزیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا، اب میں اس چیز کو بلیم نہیں کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے نہ جانے وہ کس طرف جو ہے وہ ان کا ایک اپنا مائنڈ اپ سیٹ اپ جو ہے وہ ہے، تو وہ اس میسج کو اسکپ کر دیتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم جو وہ میسج ہے، اگر ہم بلڈ نہیں دے سکتے ہیں، ہم وہ میسج فارورڈ کرتے ہیں جو ہے. ہمارے میسج سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی سا بھی دوست احباب، چاہے وہ فلیٹ میں رہ رہا ہے یا سٹی ایریز میں ہے یا اربن ایریا میں ہے، جس میں بھی ہے جو ہے، اگر وہ دیکھ لیتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کی زندگی رکھی ہو، تو اس طرح سے بھی جو ہے نا وہ بلڈ جو ہے وہ مل سکتا ہے جو ہے. تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے جو ہے. تو میری تمام تر جتنے سننے والے دیکھنے والے حضرات ہیں، ان سے التماس ہے، گزارش ہے کہ خدا را ایسے میسج کو جو آپ اگنور نہ کریں. ضرور اس طرح کا جو میسج آیا ہوتا ہے، آپ اپنے حصے کا جو ہے نا کردار ادا کریں. وہ ایک میں یہاں پہ شعر بھی عرض کروں گا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کے ایک شمع جلاتے جاتے. تو ہم اگر اپنے حصے کا کام کریں تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے، مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ مطلب ہے کہ جب بھی کہیں پہ بیٹھتا ہوں یا بات کرتا ہوں یا اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ چیز ضرور ایڈ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے فعل کی وجہ سے، چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. نیک صالح اولاد وہی ہوتی ہے جو نیک کام کرتی ہے. تو جب آپ نیک کام کریں گے تو ایک صدقہ جاریہ جو ہے. تو یہ سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی آگے بڑھیں، بلڈ ڈونیٹ کریں. کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ کی ایج 18 سال ہے اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ 50 سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو ثم الحمدللہ آپ آئیں. سب سے پہلے CBC ٹیسٹ کرائیں، اس میں آپ کا HB لیول جو ہے 13.5 ہے. ضرور بلڈ ڈونیٹ کریں. اور یہ آپ جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، یہ تو ایک تھیلیسیمیا کے لیے ہے. ویسے اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں ایک بلڈ کی بوتل دیتے ہیں، 3 جانیں جو ہے نا اس سے بچتی ہیں جو ہے. اس کو 3 کیٹیگری میں جو ہے نا وہ شامل کیا جاتا ہے جو ہے. تو بلڈ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک تو آپ کا مطلب ہے کہ بلڈ جو ہے وہ تازہ بنتا ہے جو ہے. بعض ایسے جو آپ کے خلیہ ہوتے ہیں جو مطلب ایک ڈی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جو ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا ایک کاز ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا تو آپ کو دل سے مطلب ہے نا کہ اچھی فیلنگ آئیں گی جب آپ ایسے بچے کے لیے یا ایسے ان پیرنٹس کے لیے کام کریں گے. جب وہ آپ کو دعائیں دیں گے، جب آپ سوئیں گے تو آپ کو سکون کی نیند آئے گی. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے رخسار یہ بتائیے گا، اس کا سد باب، ہم بلڈ تو دے رہے ہیں، یوتھ بلڈ دے رہی ہے، ہم لوگ بلڈ دے رہے ہیں، ان بچوں کو سروائیول تو مل رہا ہے، کوئی ایسا اس کا حل ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے کام کیا جا سکے؟ دیکھیں، اس کے خاتمے کے لیے یہی ہے کہ ابھی تو آئی تھنک ایک جو ہے وہ بل بھی جو ہے وہ منظور کرایا گیا ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے کہ شادی سے پہلے نا، نکاح سے پہلے جو ہے نا تھیلیسیمیا ٹیسٹ کرائے جائیں. اس کا واحد حل یہی ہے کہ شادی سے پہلے چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے، تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرا لیں. اگر دونوں مائنر ہوتے ہیں تو اس میں چانسز آئیں گے آپ کے پیدا ہونے والے جو بچے ہیں نا جو ہے وہ میجر ہوں گے جو ہے. تو شادی آپ نے کرنی ہے، بعد میں بھی آپ نے ان چیزوں کو جو ہے نا فیس کرنا ہے. ٹریٹمنٹ اس کا جو ہے مہنگا ہے، پھر آپ کے لیے پریشانی ہے، مسئلے مسائل ہیں بہت سارے، تو بعد میں آپ نے فیس کرنے ہیں. تو پہلے ایک چھوٹا سا آپ سٹیپ اٹھا لیں، ٹیسٹ کرا لیں. تو یہی واحد حل ہے کہ آپ جو ہے نا شادی سے پہلے ٹیسٹ کرا لیں. اگر کہ اس میں کچھ آ جاتا ہے، کس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہیں آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیں. اگر کہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے. اور اس میں ایک چیز تو یہ آ گئی. اور دوسرا، میں یہاں پہ ہمارے جو علماء ہیں، علماء کرام ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جیسا ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے جو ہے، بقرہ عید آ رہی ہے، اور اس طرح عید الفطر ہوتی ہے، یا ایون کوئی بھی جو آپ کی جو سالانہ اجتماع یا کانفرنسز اس طرح کی ہوتی ہیں، اس میں آپ خدا را جو ہے وہ 5 منٹ ضرور اس چیز کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کریں. آپ کو بہت سارے جو ہے وہ لوگ مقتدی جو ہے آپ کو سن رہے ہوتے ہیں. آپ کی وجہ سے بھی یہ ایک اویئرنیس جو ہے وہ ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. جمعے والے دن آپ یہ کریں، اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ شادی سے پہلے جب وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کرائیں، لڑکا ہے یا لڑکی. بالکل. رخسار، ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
سب سے پہلے تو میں پھر آپ کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت اہم موضوع پہ جو ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ مجھے انوائٹ کیا. اور میں جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں میں ان سب سے یہ التماس کروں گا کہ آپ بھی اپنا اس میں کردار ضرور ادا کریں, کیونکہ جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں 1 بائی 1 وہ تو اس طرح جو ہے نا وہ نہیں ہم پہنچا سکتے, لیکن آپ کا اس میں پازیٹیو رول پلے یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہر کسی ایونٹ میں یا کسی پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹائم مختص کر لیں, چاہے وہ آپ نیچے سوشل میڈیا کی جو ٹیگ لائن ہے اس میں آپ کریں یا پھر آپ ایک چھوٹے سے میسج کے وساطت سے کریں تو بہت سارا فائدہ ہوگا جو ہے. تو یہ میری آپ سے التماس ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پروموٹ کریں. رخسار آپ کے وقت کے لیے بہت بے حد شکریہ. جی ناظرین, تھیلیسیمیا واریئرز جو ہیں ان کو خون کا عطیہ دینا, ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنا اور اس طرح کی آرگنائزیشنز جو ان کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا, یہ ہماری ایک قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ تھیلیسیمیا ٹیسٹ کروا لینا نکاح سے قبل یہ کوئی ممانعت نہیں ہے. علماء اکرام کو چاہیے, ہمارے انفلوئنسرز کو چاہیے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلائی جائے تاکہ مزید کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہونے کے اور اپنی زندگی کا سارا سکون برباد کرنے سے اچھا یہی ہے کہ ایک عدد ٹیسٹ کروا لیا جائے. اپنے میزبان شہباز علی کو آج شہباز کے ساتھ دیجیے گا اللہ نے کے بعد.